بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے رمضان جیسا عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا۔ پچھلے رمضان میں نہ جانے کتنے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے متعلقین ایسے ہیں جو ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ماہ مبارک کو نصیب نہیں ہوا۔ ہم ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب تک ہم نعمت رمضان پر اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کر سکتے۔ اور شکر ادا کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امت کے اوپر انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی سوغات ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اللہ کے ان بندوں پر برستی ہیں جو اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے تو پھر ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں گے، اور جب اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا کرے۔ جتنی بڑی نعمت ہم رمضان کو سمجھیں گے اتنا ہی بڑا ہم شکر ادا کریں گے،
اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے اور توفیق کے دروازے کھول دیں گے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے سب سے پہلے ہم اس ماہ مبارک کو اللہ کی نعمت اور اللہ کا انعام سمجھیں، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے ہمارے رشتہ دار دوست احباب پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ نے ان کو جوار رحمت میں بلا لیا اور یہ مبارک مہینہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنی ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں، ہم اس مہینے کی قدر کریں، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال رمضان میں ہم زندہ ہوں گے۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں اس وقت یہ رمضان گزار رہے ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگلے سال جب رمضان آئے گا تو وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رمضان اگر میرا غفلت میں گزر گیا یا میں کوئی خاص اس کی قدر نہ کر سکا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگلے سال رمضان میں اہتمام کر لوں گا، اس کے اگلے سال رمضان میں اہتمام کر لوں گا۔ تو ای خیال استو محال استو جنوں، اس سے بڑی بیوقوفی کی کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد بھی رمضان کی بہاریں ہمیں دیکھنی ہے۔ لہذا ہر ایک اس ماہ کو، اس ماہ مبارک کو اس طرح گزارے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی قدر ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے میں اپنے اوقات کو عبادت کے لیے فارغ کریں۔ بہت سے کام تو ہمارے ایسے ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے سارے کام، دنیا کی ساری مشغولیات اور دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز ہم اس مہینے میں بند کر دیں اور 100% اپنے کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ لیکن بہت سی ہماری مجبوریاں ہیں، اور ہماری مجبوریوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم ایسے بہت سے کام جو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو آگے پیچھے کریں تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے حد الامکان ہم اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ اور کم از کم ایک کام تو ایسا ہے کہ جس پر ہم بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری 11 مہینے کی جو روزانہ کی مشغولیات ہیں ان میں ایک بہت بڑا ہمارا وقت جو ہے وہ موبائل پہ خرچ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ نہ جانے کتنی چیزیں ہیں نیٹ پر کہ ہمارا دن بھر میں ایک بڑا وقت اس میں جو ہے ضائع ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہم اتنا ضرور کر لیں کہ موبائل کا استعمال اس ایک مہینے کے لیے ہم بند کر دیں، اور اگر ہم بند نہیں کر سکتے تو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ بلا ضرورت موبائل میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، ریلیں دیکھنے میں، لوگوں کی پوسٹ دیکھنے میں، اسٹیٹس دیکھنے میں،
یہ اس مہینے کا جو انتہائی مبارک مہینہ ہے یہ اس کا ضیاء ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ اس موبائل سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں اور انتہائی ضروری کام اگر ہمارا ہو تو ہم اس کو انجام دیں. اس کے علاوہ ہم اس موبائل کو بند کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر سکیں. اور اسی طرح عام دنوں میں ہمارا کثرت سے بازاروں میں جانا ہوتا ہے، مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو عام طور پر الحمدللہ تمام مسلمان اتنا تو ضرور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں گھومنا پھرنا سیر و تفریح بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ مارکیٹوں میں جانا، بازاروں میں جانا، یہ پہلے کی طرح جاری رہتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم کم سے کم بازاروں میں جائیں، کیونکہ یہ بازار جو ہے یہ غفلت کی جگہ ہے. حدیث پاک میں آیا ہے ان شر الاماکن اسواقها، کہ سب سے بدترین جو مقامات ہیں جہاں مادیت کا غلبہ ہے، بے پردگی کا غلبہ ہے، دنیا داری کا غلبہ ہے، غفلت کا ماحول ہے، وہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں. اور فرمایا کہ خیر الاماکن مساجدها، کہ سب سے خیر کی جگہ، برکت کی جگہ، رحمت کی جگہ وہ مسجدیں ہیں. لہذا بازاروں میں جانا ہماری ایک انسانی ضرورت ہے. ہمیں سودا لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ جا کے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں تاکہ کم ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے، تاکہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہمارا کم سے کم وقت جو ہے وہ بازاروں میں خرچ ہو. اور میں اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے مہینے ہم کسی بازار کی شکل نہ دیکھیں. چنانچہ اللہ کے بہت سے باتوفیق بندے دنیا میں ایسے ہیں جو ساری ضرورتیں رمضان سے پہلے مہیا کر لیتے ہیں، پھر پورے رمضان وہ بازار کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں اس مہینے کو گزاریں. اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ اوقات ہم مصلی پر گزاریں، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتے ہوئے. کیونکہ انسان جب اپنے وقت کی قدردانی کرتا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے تو یہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الوقت اکمل من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو موبائلوں میں اپنے وقت کا خون کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ جو اپنے وقت کو، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ان ملکوں کا ماحول ایسا ہے اور کچھ ہماری ایمانی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے بازار میں جانا ہی پڑتا ہے. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہمیں بازار جانا پڑے بقدر ضرورت تو ہم ایک دعا کا اہتمام کر لیں. چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، ایک آسان ترین عمل ہے، لیکن ہمارا بازار میں جانا اتنی بڑی عبادت بن جائے گا، اتنی بڑی عبادت بن جائے گا اور اتنے زیادہ اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر. تو اس بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھنے پر اللہ کتنا بڑا انعام دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 10 لاکھ، 1 ملین، اور 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عالی شان محل جنت میں تعمیر کرواتے ہیں. ایک مرتبہ بازار میں داخل ہونے کے وقت اگر بندہ یہ دعا پڑھے گا جو 15-20 سیکنڈ کے اندر پوری ہو جاتی ہے، تو کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. لہذا اگر ہم اس مہینے میں، یہ اس مہینے کی خصوصیت نہیں ہے، یہ تو 12 مہینے کے لیے عمل ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ ہمیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے، لہذا خاص طور پر اس مہینے میں ہم اہتمام کریں. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، ان کو یاد کرا دیں. اپنی عورتوں کو بھی ہم یہ دعا یاد کرا دیں. سب اس دعا کو یاد کریں. اور جب بعض مرتبہ عام طور پہ شیطان جو ہے یا نفس، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اتنا بڑا اجر اتنی آسانی کے ساتھ اسے کیسے مل رہا ہے، تو وہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب فیملی جا رہی ہے بازار میں، 4-5 لوگ ہیں، تو پہلے سے کہہ دیں کہ بھائی ہم اگر داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا بھول جائیں تو جس کو یاد آئے وہ سب کو یاد دلا دیں، تاکہ سب اس دعا کو پڑھ لیں. اور اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارا بازار میں جانا بھی اللہ کی یہاں عبادت بن جائے. لہذا سب سے پہلی بات، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کر دیا، اور کچھ پتا نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. لہذا ہم اس مہینے کی جتنی زیادہ ہو سکے قدردانی کریں، اس کا ایک ایک لمحہ ہم وصول کریں، اور ہم موبائل میں، غفلت کے کاموں میں، لا یعنی کاموں میں ہم اپنے ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں. پچھلے جمعے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا. حدیث تو طویل ہے، اس کے کچھ ٹکڑے مجھے بیان کرنے تھے. بعض باتیں پچھلے جمعے میں سامنے آ گئی تھی، اور کچھ باتیں جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور سند کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے ہفتے اس پر گفتگو کی تھی. سعودی عرب کے ایک بڑے سلفی عالم نے اس کی سند پر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے پورا ایک کتابچہ لکھا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے البرہان علی تحسین حدیث سلمان، جس میں انہوں نے اس حدیث کو حسن کے درجے کا ثابت کیا ہے. لہذا فضائل کے باب میں اس حدیث پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور اس حدیث سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے. صبر کا جو اجر ہے، صبر پر جو انعام اللہ دیتے ہیں وہ جنت کی شکل میں دیتے ہیں. یہ بات بھی میں موقع پہ بتا چکا ہوں کہ صبر بہت بڑی عبادت ہے.
بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف پہنچے، بیماری پیدا ہو جائے، تو ہم اس پر صبر کریں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنے نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں، ان تمام اعمال صالحہ میں سب سے افضل جو ہے وہ صبر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مصیبت پر، بلا پر، پریشانی پر، بیماری پر صبر کرنے سے اللہ تعالی کا ایسا تقرب حاصل ہوتا ہے جو سالوں کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اللہ کے یہاں ان کا اجر و ثواب متعین ہے، لیکن صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر لامحدود ہے، ان لمٹ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت کا انبار ہے اور جن کے دسترخوان پہ تینوں وقت دسیوں قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں، اور جب اور جو چیز وہ چاہتے ہیں ان کو میسر آ جاتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں 13 گھنٹہ انہیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی سکتے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، حالانکہ کھانے پینے کی چیزوں کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ صبر کر رہا ہے۔ تو جب وہ صبر کرتا ہے تو صبر کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَى، کہ یہ رمضان جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لہذا جو لوگ دولت مند ہیں، مال و دولت والے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں بندے کو مال و دولت دوں تو بندہ اپنی اوقات میں رہے، مال کا نشہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، دولت کا نشہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، اور مال و دولت کے اندر منہمک ہو کر وہ اپنے آقا کو، اپنے خالق کو نہ بھول جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جتنی دولت دے اور جتنا مال دے سب اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پیر زمین پہ رہنے چاہیے۔ اگر ہم ہواؤں میں اڑنے لگے تو یاد رکھیے پھر یہ دولت نعمت نہیں ہے، وبال جان ہے۔ کل قیامت کے دن سب کا حساب دینا پڑے گا۔ تو پورے سال تو پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہے، جو جی چاہا کھایا پیا، خود بھی کھا رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بچوں کی زبان پہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو اس امت کے غریب ہیں، اس امت کے فقیر ہیں، جو خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال نہیں آتا، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں، بچے بلک بلک کے روتے روتے سو جاتے ہیں، ساری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں عمدہ گاڑیوں میں، اعلیٰ قسم کے لباس میں، مگر ان کے پاس جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اتنا مگن، کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، سیر و تفریح میں، گھومنے پھرنے میں، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں، کہ ہمارا ذہن ہی نہیں چاہتا ان غریبوں کی طرف۔ اب جب رمضان میں ہم 12-13 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے، پیاس بھی کوئی چیز ہے، تو پھر ان غریبوں کی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، ان کی غمخواری ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کا تعاون کریں۔ اور یاد رکھیے، غریبوں کا تعاون کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم کوئی غریب نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ہمارے مال میں، ہماری دولت میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ شہر المواسا، اس کے بعد فرمایا شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب کہنے کو تو ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، 12-12 13 13 گھنٹے، 14 گھنٹے ہم اپنے کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک ہم اس وقت میں اتنا کھاتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر 24 گھنٹے میں ہم اتنا نہیں کھاتے، اور عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پہ جو ڈشیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈشیں رمضان کے مہینے میں ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایسی ایسی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں جو عام دنوں میں کوشش کے باوجود ہم ان کو دسترخوان پہ اویلیبل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، یاد رکھیے کہ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا روزہ آپ کھلوا رہے ہیں وہ کوئی غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ایمان والا اگر اس کا روزہ ہے اور آپ اس کا روزہ کھلوا رہے ہیں، آپ اس کو افطار کرا رہے ہیں، تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کا ہم روزہ کھلوا رہے ہیں وہ اگر غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کا ثواب اور زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا اس کو 3 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ ایک روزے دار کو افطار کرانے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہاں گناہوں سے جو مراد ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ اگر ہے تو ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر وہ گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد کی لائن کے تو ان بندوں کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا یا ان سے معاف کرانا پڑے گا۔ تو یہاں مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ کی لائن کے ہیں،
اور صغیرہ ہے، اور دوسرا انعام وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے گا، دوسرا انعام۔ اور تیسرا انعام کہ جس روزے دار کا روزہ کھلوایا ہے اس روزے دار کو اس کے روزے پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، پورا وہ اس کا ثواب اس روزہ کھلوانے والے کو بھی ملے گا۔ اگر اس کا اپنا روزہ ہے، خود بھی روزے دار ہے، تو اس کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جس کا روزہ کھلوا رہا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور روزہ کھولنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا اس مہینے میں اگر آپ روزہ کھلوا رہے ہیں کسی کا، افطار کرا رہے ہیں کسی کو، تو اللہ کی طرف سے 3 بڑے انعامات کے آپ مستحق ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی مغفرت۔ نمبر 2، جہنم سے گردن کی آزادی۔ نمبر 3، ایک روزے کا اجر و ثواب۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اس لیے ہم خیمہ نہ لگائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے بڑے سخی ہیں، کتنے بڑے داتا ہیں، اور کتنا ہم لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ سارے جو شیطانی جذبات ہیں اور منحوس خیالات ہیں، ان سے اپنے ارادوں کو، نیتوں کو پاک کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ عمل کریں گے تو ان انعامات کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ کرام جن کی زندگی کا مقصد ہمیشہ آخرت بنانا، دنیا کا پروفٹ، دنیا کا نفع نقصان، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اگر دنیا کا بڑا سے بڑا بھی فائدہ ہو گیا تو کتنے دن کے لیے؟ چند دن کے لیے۔ جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ لہذا ہمیشہ صحابہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت۔ چنانچہ جب آخرت کے 3 بڑے بڑے انعام ان کے سامنے آئے، ایک معمولی سے عمل پر کہ ایک روزے دار کو افطار کرا دیا، تو صحابہ خوش ہو گئے، خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے کہ مزے آ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے اپنی کنڈیشن پہ غور کیا تو ساری خوشی کافر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس تو خود کھانے کو نہیں ہے، ہم دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ ایسے باحیثیت تو بہت کم ہیں جو دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کے کم از کم افطار کرا سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو مہینوں سے چولہے نہیں جلے، ہم نے تو 3 وقت پیٹ بھر کے ایک زمانے سے کچھ کھایا نہیں، ہم دوسرے کو کہاں سے افطار کرا سکتے ہیں؟ تو فوراً ان کے منہ ذرا سے اٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو ایسا نہیں کر سکتا کہ روزے دار کو روزہ کھلوائے، یعنی جیسا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پیٹ بھر کے کم از کم کھانا کھلائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تم افطار پارٹی کرو اور اس میں قمقمے لگاؤ اور اس میں بوفے سجاؤ اور لاکھوں روپے کا غیر ضروری خرچہ کرو۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے
ان تمام کاموں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ اجر تو اس کو بھی ملے گا جو کسی کو افطار کرا دے صرف ایک کھجور سے، او شربتی مائی، یا ایک پانی کے گھونٹ سے، او مزقتی لبن، یا لسی کے ایک گھونٹ سے۔ اتنا معمولی ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ لسی بھی اگر تم نے کسی روزہ دار کے منہ میں ڈال دی جس سے اس کا روزہ کھل گیا تو ان تمام بڑے بڑے انعامات کے تم مستحق ہو گئے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اپنے دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں، بہت سے ایسے غریب ملیں گے۔ الحمدللہ یہاں دوحہ میں خاص طور پر ایسا تو کم ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ سادہ سودہ وہ انتظام کرتے ہیں، مگر دل میں خواہش ہوتی ہے ہمیں کچھ اچھا کھانے کو ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو مزدور طبقہ رہتا ہے، یا ہمارے آس پاس جو سیکورٹی والے ہیں، یا قریب میں مارکیٹ کی پارکنگ میں جو گاڑیاں صاف کرنے والے ہیں، یا وقود پیٹرول پمپ پہ جو کیا کہتے ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں، غریب طبقہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمارے آس پاس ہمیں مل جائے گا۔ لہذا ہم کچھ جوس کی بوتلیں، کچھ کھجوریں، یا کچھ بھی کھانے پینے کا سامان اپنی گاڑی میں ڈال کر ہم اگر اللہ کی توفیق سے ان لوگوں پہ خرچ کر دیں، اور ان میں نہ جانے کتنے روزے دار ہوں گے، ان کا ہم روزہ کھلوا دیں، تو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انعامات کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم دو کاموں کی عادت ڈالیں۔ یہ کام تو 12 مہینے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، کیونکہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع اللہ ہے، کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہو، بندہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرے، ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان دوریاں نہ ہو۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، سارے احکامات، سارے اوامر اور سارے نواہی، اور یہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام اور مکروہ اور مستحب اور سنت مؤکدہ اور واجب، پورے دین میں جتنے بھی احکام ہیں سب کا حاصل رجوع اللہ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، بندہ میرا تقرب حاصل کرے، مجھ سے غافل نہ ہو، مجھ سے دور نہ ہو، بلکہ ہر وقت بندہ جو ہے مجھ سے لو لگائے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام نے فرمایا کہ دو چیزیں اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1 شکر، اور نمبر 2 دعا۔ ہم شکر کی عادت ڈالیں، چھوٹا سے چھوٹا کوئی کام اگر ہمارا بن گیا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم کھانا بنا رہے ہیں، ہم نے کھانا بنایا اور کھانا ذائقہ دار بن گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر کے کسی بھی کام میں ہمیں سہولت ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم باہر کسی کام سے گئے، آسانی سے کام ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچانک گاڑی چلاتے ہوئے ایمرجنسی بریک مارنا پڑ گیا اور آپ بچ گئے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر رہی تھی، آپ نے اس کو سنبھال لیا، گرنے سے ٹوٹنے سے بچ گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت اللہ کا ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔
جب بندہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی عادت بنا لے گا تو شکر کے سارے فوائد تو اپنی جگہ ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے غفلت نہیں ہوگی. اور دوسرا کام ہے کہ دعا کریں. ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کریں. کوئی بھی کام ہو اللہ سے مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو. پھر اسباب اختیار کرو، موچی کے پاس لے کر جاؤ، اور جب وہ بن جائے تسمہ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا کام ہو تو دعا کرنی چاہیے. معمولی سا بھی کام ہے تو آپ دعا کیجیے. آپ گاڑی میں پیٹرول لینے کے لیے جا رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ زیادہ بھیڑ نہ ہو اور آسانی سے اور جلدی جو ہے میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں. دعا کریں، اللہ سے مانگیے، ہر چیز اللہ سے مانگیے. بازار جا رہے ہیں دودھ لینے کے لیے، اللہ سے مانگیے اللہ میں اپنے اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے. چھوٹے بڑے ہر کام، ہر موقع پہ، ہر ضرورت کے لیے ہم اللہ سے مانگیں. جب ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی عادت بنا لیں گے کہ ہر خیر پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہر ضرورت میں چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو ہم اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہماری زندگی سے غفلت نکل جائے گا اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا. قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ میں اگر ہم غور کریں تو دو ہی چیزیں ہیں. شروع کی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک، یہ شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر کی جو 3 آیتیں وہ دعا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں بہت بڑا کردار ان 2 چیزوں کا ہے، دعا اور شکر. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.